جہاں تک انگریزی زبان کی بات ہے، اس کی اہمیت پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے تھوڑی بہت فقہی کتابیں پڑھی ہیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، تقریباً تمام فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل۔ جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے واقف ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کے افکار سے واقف نہ ہو، اپنے لوگوں کے زمانے کی زبان سے واقف نہ ہو، اپنے عہد کے لوگوں کے اسلوب بیان و لب و لہجے سے واقف نہ ہو، اپنے زمانے کے لوگوں کے کلچر اور تہذیب اور ان کی سوچ سے واقف نہ ہو، امام محمد نے فرمایا فہو جاہل، حقیقت میں وہ عالم نہیں۔ عالم کو جس شان کا ہونا چاہیے اس شان کا عالم نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی زبان اس وقت اس میں شامل ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اسلام کے خلاف ان کے ذہن کا تجزیہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس زبان سے واقف نہ ہوں۔ بہت سی دفعہ لوگوں کو، ہمارے اساتذوں کو بھی ہوتا تھا، انگریزی زبان سے ایک خفت ہوتی تھی۔ میں لطیفے کے طور پر ایک بات بیان کروں، ڈاکٹر محمود احمد غازی ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، اسلام آباد یونیورسٹی کے وہ ریئیکٹر بھی رہے۔ انہوں نے لکھا ہے، کاندھلا تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، ان کا نانیہال کاندھلا میں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نانا کو انگریزی زبان سے اتنی نفرت تھی کہ اگر کسی نے گھر میں ٹماٹر کا لفظ استعمال کیا تو ناراض ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ انگریزی لفظ ٹماٹو سے ملتا جلتا ہے تو بہت خفا ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر ٹماٹر کو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹماٹر کو کہو لال بیگن۔ چنانچہ گھر کے لوگ ڈر سے ان کے سامنے ٹماٹر کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ بہت ہی شاذ و نادر اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں، اور جب کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کرتی ہے تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اس کی ہر چیز اس کو بری لگنے لگتی ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک سوچا اپنی طالب علمی کے زمانے سے، اور ہم نے اس پر لکھا بھی ہے، عربی زبان کی تو اپنی اہمیت ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن انگریزی زبان جو آج انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے، بین الاقوامی زبان بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلے زمانے میں اگر آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے، سینکڑوں زبان آپ کو سیکھنی پڑتی۔ صرف ہندوستان کے اگر ہر صوبے میں آپ اسلام کو پہنچانا چاہیں، اس صوبے کی زبان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں 50 زبان سیکھنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اسلام کے آفاقی پیغام کے لیے، انٹرنیشنل پیغام کے لیے ایک ایسی انٹرنیشنل زبان آپ کو عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ صرف اس زبان کو سیکھ لیں تو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے اگر ہم صحیح طور پر اس کا تجزیہ کریں۔ نوجوان بھائیوں، انگریزی زبان کی بہت ساری اہمیت یہاں آئی ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات میں 4 جہتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے انگریزی زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو دعوت اسلام کی دعوت، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه۔ دیکھیے، تعلیم میں طالب علم مکلف ہے کہ وہ اپنے معلم کی زبان سیکھے، دعوت میں داعی مکلف ہے کہ وہ مدعو کی سطح پر اتر کر اس کی زبان میں اپنی بات پیش کرے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول کا درجہ اتنا اونچا ہے ہم ایک زبان میں رسول بھیجیں گے سب لوگ اس زبان کو سیکھیں، بلکہ قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، داعی خود مدعو کی سطح پر آئے گا زبان کے معاملے میں۔ دوسرا جو اہم فائدہ ہے اس کا، وہ اسلام کا دفاع اسلام۔ جب تک آپ اپنے مخالفین کی باتوں سے واقف نہیں ہوں گے، سوچئے آپ کیسے ان کا جواب دیں۔ ہم لوگ اردو زبان میں پڑھتے ہیں، اردو زبان میں لکھتے ہیں،
بعض دفعہ بڑی اہم چیزیں اردو زبان اقوام متحدہ کے دنیا کی 6 سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں ایک زبان شمار کی گئی، لیکن جس زبان میں اسلام پر حملہ ہوتا ہے ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں معہد میں جامعہ ازہر کے ایک فاضل تھے جنہوں نے استشراق کے موضوع پر پی ایچ ڈی کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں ایک محاضرہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں مستشرقین کا انداز فکر۔ انہوں نے بتایا کہ انگریزی زبان، فرنچ، جرمن اور اسپینش، انہوں نے کہا یہ 4 زبانیں ایسی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان زبانوں میں یا ان زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں کوئی کتاب یا کوئی مضمون نہیں آتا۔ اب سوچئے، اور سب سے زیادہ فرنچ زبان۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اسلام کا دفاع ہمیں کرنا ہے ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھیں۔ ایک بڑے نزاعی مفکر ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کی بہت سی آراء سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن میں ان کی زبان کا بہت مداح ہوں۔ وہ مجھ سے ایک بار کہنے لگے، ہم نے ان کو اپنے یہاں بلایا، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ جتنی مرتب، مربوط اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، میں انٹرنیشنل سیمیناروں میں، بین مذاہب سیمیناروں میں شریک ہوتا ہوں، شاذ و نادر کو اتنی مرتب اور مدلل بات کرتا ہے، لیکن آپ کی کمزوری زبان ہے۔ دنیا جس زبان کو سمجھتی ہے اس زبان میں آپ اپنی بات نہیں کر پاتے۔ اور ایک بڑا بامانہ جملہ انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا، انہوں نے کہا دونوں جہتوں میں علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن ان ساری قربانیوں کے باوجود آپ مقام احترام کو تو پا گئے، مقام قیادت حاصل نہیں کر سکے۔ بہت بامانہ جملہ ہے۔ احترام تو آپ کو ملا لیکن قیادت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام کے دفاع کے لیے اس قدر۔ تیسری بات میں نے رات میں کہی تھی، ہمارے بچے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کو اردو میں پڑھائیں آپ کی وقت ان کے ذہن میں قائم نہیں ہوتی۔ جیسے مسلمان بہت سی لوکل زبانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو بچے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ ہم لوگ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، لوگ عقیدت سے سنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری باتیں سمجھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی جب وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کی عقیدت و محبت جو ان کو میراث میں ملی ہے اس کی وجہ سے